شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان صاحب ایک ایسی شخصیت جن کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ، ان کی آواز میں جو روحانیت تھی وہ کہیں بھی سننے کو نہیں ملتی۔ اور آج ان کی جینتی کے موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں ایک جانے مانے سنگر دھننجے کول، جن سے ہم بہت دلچسپ باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے ہمیں۔ شکریہ، آواز دی وائس چینل کا بھی شکریہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے ابھی میں نے بات کی ان کی گائیکی کی، تو اتنے ان کے چاہنے والے ہیں صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں، تو ایسی کیا خاص بات تھی ان کی گائیکی میں؟ جی، یہ نصرت فتح علی خان صاحب ایک ایسے گائک ہوئے کہ جن کا پوری دنیا میں نام ہوا، اور ابھی بھی لوگ ان کو سنتے ہیں، بلکہ ان کو روز نیا نیا ڈسکور کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد میں کئی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے ان کی ریاضت جو ان نے سیکھا، جس پرمپرا سے وہ آئے، اور اس کے بعد ان کی جو گائیکی ہے اس میں آپ کو ایسا ایک راگ درشن ملتا ہے۔ حالانکہ اس فارمیٹ میں ہمارے بہت اچھے فنکار ہیں قوالی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، لیکن نصرت فتح علی خان صاحب کا جو راگ گیان تھا، اور اپنی کمپوزیشنز میں کم سے کم وقت میں ایک راگ کا جو سب سے خوبصورت پہلو ہے اس کو اجاگر کرنا، اس میں ان کو کمال حاصل تھا۔ یہ جو بنیادی طور پہ جو سب ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کمپوزیشنز بنائی ہیں وہ ایک ایسا کام انہوں نے کیا ہے، اس میں کتنی سوچ، کتنی اس میں ریاضت اور کتنا وقت اس میں لگا ہوگا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے تقریباً 1200 سیڈیز صوفی کلام ان کا ریکارڈڈ ہے۔ تو پھر ان کی ریاضت ان نے اس طرح سے کی کہ ایک تو میں نے راگ کا ذکر کیا، اور دوسرا پھر ان کی جو لے کاری جو تھی ان میں، جو ان کی، کیونکہ انہوں نے خیال بھی گایا، انہوں نے سولوز بھی گائے، تو لے پہ ان کا بہت ہی اس پہ ان کا کمال تھا، اور انہوں نے تال اور لے کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے، تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اتنی ریاضت کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وجہ ہے کہ جس سے وہ پوری دنیا کو لگا کہ یہ کچھ ایک الگ ہی بات ہے۔ جیسے ہم ان کی کچھ بھی قوالی سنیں، کچھ بھی سنیں، تو اس میں ایک الگ روحانیت ہوتی ہے جو اور لوگوں میں ہمیں کم سننے کو ملتی ہے، تو وہ روحانیت کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جب دیکھتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ صوفی گائک کوئی ہے، یا جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، تو جہاں تک میں نے ان کو سمجھا اور دیکھا کہ نصرت فتح علی خان صاحب سچے معنوں میں ایک سنت اور ایک سادھو جیسے تھے۔ ان کی، کیونکہ اگر آپ کو سر میں اور گائیکی میں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، بڑے بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ اگر اس میں آپ کو تاثیر پیدا کرنی ہے تو پھر آپ کا کردار ویسا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ان میں تھی، یعنی ان کی بیگم نے بھی کئی بار بتایا ہے انٹرویوز میں کہ وہ سوتے ہی نہیں تھے، مطلب اچانک ان کی آنکھ لگ گئی ہے کہیں صوفے پہ، اور سرہانے پہ ہی ان کا سنتھسائزر یا ہارمونیم رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے تو تپسوی تھے، تو تبھی ان کی سر میں، تبھی ان کی گائیکی میں وہ ایسا اثر ہے کہ وہ پوری دنیا ان کی دیوانی ہو گئی۔ آج ہم نصرت صاحب کی بات کریں اور آپ بھی یہاں موجود ہیں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ سے گزارش نہ کریں کہ آپ ہمیں کچھ سنائیں، تو ہم چاہیں گے آپ کچھ نصرت صاحب کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں گاتا بھی ہوں، ان کی چیزیں، اور جیسے ان کا جیسے میں نے کہا کہ ان نے کمپوزیشنز ایسی بنائی ہیں کہ انہوں نے ایک تو قوالی کے فارمیٹ میں انہوں نے جتنا بھی ریکارڈ کیا، اردو اور پنجابی اور سرائکی میں، اور ان کے سولوز ہیں جو قریب 200-250 سولوز ان کے ریکارڈڈ ہیں۔
تو ایک ان کا گانا جو پوری دنیا میں مشہور ہے تو میں نے بھی گایا ہے. میں اس کو اس میں پورے 12 سور انہوں نے استعمال کیے ہیں. سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا, سجنا تیرے بنا. دل کمبلا ڈب ڈب جائے, دل کمبلا ڈب ڈب جائے سجنا تیرے بنا, سجنا تیرے بنا. گارے گا مدہ بگا مرے رے مدہ نی دا پدہ ما پگا پگا پدہ نی بنی دا بگا دا بگا دا پگا رے سدا دا سا رے گا دا گا رے سدا دا گا گا رے دا سا. ایک پل چین نامے سجنا تیرے بنا. اب یہ ایسی ان نے کمپوزیشن کی ہے جو ایک ماسٹر پیس ہے جی. اور اس میں کوئی ان کا اس میں کوئی بہت لاجواب ان کا یہ کام ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی میوزک کی, ابھی آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت سنایا بھی, تو میں جاننا چاہوں گی میوزیکل جینیس جو بات ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں یہ ایک تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو آپ میں ایک ایسی صلاحیت, پہلے تو ایسی ذہانت جو آپ کو آپ کے جنم سے پہلے ہی آپ کو پرماتما نے دی ہو, وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر تعلیم اور پھر ریاض. اب نصرت فتح علی خان صاحب نے جس طرح سے ریاض کیا اور جیسے انہوں نے سیکھا, تو اس میں انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی گائیکی میں جو ان کا ایک سرگم ہے, تو سرگم سوروں کے نام ہیں, جیسے شڈج رشبھ گندھار مدھیم پنچم, تو بھارتیہ سنگیت میں اس کو سارے گاما پادھا نیسا بولتے ہیں. تو استاد سلامت علی خان صاحب نے ایک دفعہ کہا ہے کہ میں راگ جب گاتا تھا تو میں سرگم بیچ میں استعمال کرتا تھا, لیکن جب میں نے نصرت صاحب کا سرگم سنی تو اب میں نہیں گاتا ہوں. تو نصرت فتح علی خان صاحب نے سرگم کو جس لے میں اور جس لےکاری سے پیش کیا اپنے کمپوزیشنز میں, وہ پوری جب تک دنیا ہے تب تک اس کی مثال دی جائے گی. تو یہ ان کا جینیس, یعنی اس رفتار, اس لے میں سرگم کو گانا, جیسے انہوں نے, جیسے ان کا یہ نا ایک ان کا پلٹا جس پہ جو ان کے جو استعمال کرتے ہیں, جیسے سارے سارے گا رے گا مگا سارے 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 گا رے مگا 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 پا ما ما مدا بدا بدا بنی نی دانی 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 نی بدا 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 ما پا پا گا مگا ما رے گا سارے سارے رے نی دانی. یہ ایک اس طرح سے انہوں نے کسٹمائزڈ پلٹے بنائے اور ان کو الگ الگ لے کے جو الگ الگ ڈھانچے ہیں, جو اس کے الگ الگ چھند ہیں, اس میں انہوں نے, اور پھر راگ کے انوسار بھی, اگر راگیشوری کوئی بھی راگ ہے میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں فرصت سے. تو یہ ان کا جینیس تھا. ایک تو ورلڈ کلاس کمپوزر تھے, اس کے بعد ان کا راگ پہ ان کا جو کمال اس پہ تھی, اس کی جو ایک ان کی ایک اس میں جو ان کو مہارت اس میں تھی. دوسرا پھر ان کی لے کاری, پھر ان کی سرگم. تو یہ سب چیز ملا کے دیٹ میکس ہم اے جینیس. جیسے ہم دیکھتے ہیں اے آر رحمان ہے, امیتابھ بچن ہے, ان سب نے بولا ہے, اے آر رحمان نے خاص کر بولا ہے کہ وہ انہیں اپنی انسپریشن مانتے تھے. تو ان کا نصرت صاحب کا ہندوستان سے کیسا رشتہ رہا ہے؟ جی بہت ان کا, بلکہ ہم نے ابھی یہ سنا کہ وہ جب پہلی دفعہ انڈیا آئے تھے تو راج کپور صاحب نے ان کو بلایا تھا. جب رشی کپور صاحب کی شادی تھی اس وقت پوری دنیا ان کو جانتی نہیں تھی, اور ان کو
انہوں نے یہاں بلایا اور انہوں نے گایا. اور یہ نصرت فتح علی خان صاحب پھر چونکہ اب ہمارے اس کانٹیننٹ میں ایک ہماری ایک مشترکہ تہذیب ہے اور ہماری بلیفس اور ہماری جو بھی ہماری آستھائیں سب کامن ہیں. تو اس لیے نصرت صاحب کا ایک گہرا ایک بانڈ ہے ہمارے بھارت کے ساتھ. اور میں نے ان کو 92 میں پہلی بار سنا. میں جرمنی گیا تھا اس ٹائم پہلی دفعہ. تو تب مجھے پتہ چلا کہ کوئی گائک ہے. اور جو میں نے سنا اس وقت وہ پوری دنیا میں وہ کمپوزیشن وہ سارنگ اور میگھ میں ہے. وہ میں آپ کو ایک لائن اس کی سنا سکتا ہوں. اس سے پوری دنیا میں ان کا نام ہوا. میں نے یہ تب سنا 92 میں میں نے سنا. اس ٹائم ہندوستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ تھا نصرت فتح علی خان. خیر منگا سونیا میں تیری دعا نہ کوئی ہور منگ دی. نت خیر منگا سونیا میں تیری دعا نہ کوئی ہور منگ دی. نت خیر منگا تیرے پیراں اخیروں میں میری تیرے پیراں اخیروں میں میری دعا نہ کوئی ہور منگ دی. رے سارے سارے مارے نی سارے رے سارے سارے مارے مبا مبا مارے 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 سارے رے سارے سارے رے سارے سارے مارے سارے رے سارے سا مارے سارے سارے رے سارے رے سارے سا سنی خیر منگا. یہ ان کا گانا جو میں نے پہلی بار سنا اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں یہ گونجا. اور یہ بھی راگ بیسڈ ہے. اور اس میں جو نصرت صاحب نے جو اس میں آلات ہیں اور جو اس میں سرگم ہیں وہ بھی ایک مثال ہے اپنے آپ میں. جسے ابھی آپ نے بتایا آپ نے پہلی بار انہیں کہاں سنا، کب سنا، کبھی ملاقات ہوئی آپ کی ان سے؟ میری ملاقات تو تب ہوئی جب وہ انڈیا آئے 96 میں. پرگتی میدان میں ان کا کانسرٹ تھا. تو جیسے تیسے ہم اندر اسٹیج تک پہنچے تو بس 3 منٹ میں ان سے مل پایا. سلام کی ان کو اور پرنام کیا. اور اس وقت بہت لوگ تھے، 8-10 ہزار لوگ وہاں اس اسٹیڈیم میں تھے. اور وہ لائیو میں نے ایک ہی بار سنا ہے. 97 میں وہ ان کا انتقال ہوا. اس ٹائم وہ 49 ان کی ایج تھی، 49-50 کے آس پاس. تو میں 2007 میں ایک ساکھ کا ایک انیشیٹو تھا. تو انڈیا سے 6-7 آرٹسٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے پاکستان. تو اس ڈیلیگیشن کے ساتھ میں گیا. ہم واگا بارڈر سے گئے، میں اور میری وائف بھی ساتھ تھی اس میں. تو ہم 10 دن لاہور میں رہے. تو ہمیں ہوٹل سے نکال کے ایک پروفیسر تھی، انہوں نے ہمیں گھر میں ہوسٹ کیا. وہاں اور بھی ہمارے ساتھ لوگ تھے. تو ماڈل ٹاؤن ایک جگہ ہے وہاں جہاں نصرت فتح علی خان صاحب کا گھر ہے. اور وہاں ایک کیئر ٹیکر رہتی تھی، ایک خاتون تھی. اور نیکسٹ ڈے انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسے یہاں ہے. تو ہم دن میں 10-11 بجے وہاں چلے گئے. یہ میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں. تو سب سے خوبصورت گھر ماڈل ٹاؤن میں. اور ہم اندر گئے تو وہ جو وہاں تھی کیئر ٹیکر، انہوں نے ہمیں بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، چائے وائے بنوائی. ان کا بیٹا تھا وہاں 16-17 سال کا. پھر وہ مجھے اس بیسمنٹ میں لے گئے، اس کمرے میں جہاں نصرت فتح علی خان صاحب ریاض کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خالی مکان ہے، میں یہاں رہتی ہوں. ان کی بیٹی سال میں ایک بار آتی ہے، یا ایک بھتیجا ہے ان کا، وہ کبھی آتا ہے. اور وہ جو وہاں وائبریشنس تھے اس کمرے میں، وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں لفظوں میں. میں وہاں بیٹھا اور پھر میں نے کو گزارش کی. وہ جو کیئر ٹیکر تھی، میں نے کو کہا ایسا ہو نہیں سکتا، آپ نے خان صاحب کو اتنا گاتے ہوئے سنا ہے، آپ کچھ گائیں. تو پھر انہوں نے بیٹھ کے کونے میں ایسے گنگنائے وہ یاداں بچھڑے سجن دیاں آیاں اکھیاں چومی وسدا. اور کیا سر میں اس نے گایا. اس کا بیٹا بھی تھا. تو وہ میرا ایک بہت ہی
ایک ایسا میرا تجربہ رہا کہ میں اس جگہ پہ گیا ہوں، بلکہ وہ ایک بالکل مطلب مجھے لگتا ہے وہ ایک آستان سا ہے وہ جو مکان ہے، جس میں ایک ایسی پوتر آتما، ایسی مہان آتما جس مکان میں رہی. تو یہ میرا ایک بہت ہی ایک اچھی میری یادگار ہے. جی، یہ پل ایسا ہے کہ آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا. جی بالکل، میں اس کو بہت چیریش کرتا ہوں. جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں جو میوزک بن رہا ہے، تو بہت ساری ان کی قوالیاں جو آپ نے سولو بتائے تھے وہ ریمکس کے طور پہ اب یوز کیے جاتے ہیں. جی تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ صحیح ہیں یا وہ کس طریقے سے بن رہے ہیں؟ صحیح تو اس کو بہت ہی عجیب ڈھنگ سے پھر کیا جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ ہے جیسے ان کا پہلے میرا پیا گھر آیا، اس پہ بھی کچھ گانے بنے، کئی گانوں میں بنے، جیسے یہ ہے سانو ایک پل چین نہ آوے، یہ بھی ہے. لیکن اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم وہ پھر ایکنالج ہو. اگر آپ اس کو الفاظ بدل کے یا کچھ تھوڑا سا ہلکا کر کے یا کچھ کامک بنا کے، جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں فلم میں اس کی اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈس آف اسٹوری، تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ ایکنالج. آپ اس میں ایک کیپشن آنا چاہیے کہ بھئی یہ گانا نصرت فتح علی خان صاحب کا ہے، یہ اوریجنل ہے اور یہ ہم نے کیا ہے. جی تو ضرور. تو اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی بھی اپنی پسندیدہ ایک چیز ہمیں ضرور سنائیں. صاحب کی کئی چیزیں جو مجھے پسند ہے، لیکن ایک ہے ان کا ان کی ایک قوالی ہے، اس کی ایک لائن میں سناتا ہوں. یہ بھی خماج تھاٹ میں ایک میری شان وچ فرق نہیں پیندا، میری شان وچ فرق نہیں پیندا، جے نچ کے مناواں یار نوں. میری شان وچ میری شان وچ فرق نہیں پیندا، جے نچ کے مناواں یار نوں. میری شان وچ فرق نہیں پیندا، میری شان وچ فرق نہیں پیندا، جے نچ کے مناواں یار نوں. بہت خوب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو، شکریہ. آج نصرت فتح علی خان کی جینتی کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود تھے دھننجے کول، جن سے ہم نے بہت دلچسپ باتیں کی. ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے آواز تو وائس.